سنت کن چیزوں پر مشتمل ہے، یعنی وہ فہرست کیا ہے؟ اگر کوئی ہمارے یہاں بالعموم جب علماء سے پوچھا جاتا ہے کہ جی سنت کی کوئی فہرست بتائیے، سنت کن چیزوں کا نام ہے، اس کا اطلاق کن اعمال پہ ہوگا، تو وہ عام طور پہ کہتے ہیں بھئی حدیث کی کتاب ہے، اور وہ ہیں ہی سنن ترمذی، سنن نسائی، سنن ابو داؤد، اور کہا جاتا ہے کہ اس میں سنتیں بیان ہوئی ہیں۔ آپ کی جو کتاب ہے آپ نے بھی اس میں ایک فہرست بنائی ہے۔ سوال میرا دو پہلوؤں سے، پہلے تو آپ اپنی جو مثبت فہرست ہے وہ بیان کریں کہ وہ سنتیں کن چیزوں پر مشتمل ہیں، اور پھر یہ بتائیں ساتھ، عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ باقی علماء تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا اتنا بڑا حصہ ہے اس کو سنت قرار دیتے ہیں، اور ہزاروں کی تعداد میں سنتیں ہیں، لیکن آپ نے اپنی کتاب میں صرف 26-27 سنتیں ہیں جو بیان کی۔ دیکھیے، پہلے تو بنیادی بات یہ سمجھ لیجئے کہ یہ آگے جا کے ہم تفصیل کریں گے اس بات کی کہ یہ کس طرح سے انتخاب کیا گیا ہے، ٹھیک، لیکن جو میں نے ابھی وضاحت کی اس کو سامنے رکھیے، یعنی ہم سنت کا عنوان کن چیزوں کو دیں گے جو مستقل بذات احکام ہے، جو چیزیں تفصیل کی ہیں، توضیح کی ہیں، تفہیم کی ہیں، تبیین کی ہیں، یا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پر عمل کی ہیں، ہمارے علماء عام طور پر اس پر بھی لفظ سنت کا اطلاق کرتے ہیں۔ ٹھیک، میں یہ عرض کر چکا پہلے کہ میں نے جو چیز تجویز کی ہے وہ یہ ہے کہ اس پر اس لفظ کا اطلاق نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ اس طرح آپ اصل کو اور فرع کو ایک دوسرے کے ہم مقام کر دیتے ہیں، ٹھیک، جبکہ ان میں زمین و آسمان کا فرق ہے، یہ فرق ملحوظ رکھنا چاہیے۔ تو اس دوسری چیز کے لیے اسوہ حسنہ کا لفظ اختیار کیجیے، اس کے لیے تفہیم اور تبیین کا لفظ اختیار کیجیے۔ تو ایک تو یہ بات ہے، چنانچہ اس پوری کتاب میں جو میں نے طریقہ اختیار کیا ہے وہ یہ ہے کہ پہلے قرآن اور سنت سے جو دین معلوم ہوتا ہے میں اس کو بیان کر دیتا ہوں، اچھا، اور اس کے بعد میری کتاب میزان جس کا میں ذکر کر رہا ہوں، پوری کتاب میں چونکہ پورا دین زیر بحث ہے تو آپ جس موضوع کو بھی نکالیں گے اس میں پہلے قرآن سنت سے جو دین ہے وہ پورا بیان ہو جائے گا، اس کے بعد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ بیان ہونا شروع ہوگا، آپ کی تفہیم و تبیین بیان ہونا شروع ہوگی، اور پھر اس میں حدیثیں زیر بحث آئیں گی۔ یعنی گویا چیزوں کو کیٹیگرائز کیا گیا ہے، ان کی صحیح جگہ پر رکھا گیا ہے، اسی وجہ سے اس میں 1200 زیادہ احادیث ہیں، 1200 سے زیادہ اچھا، احادیث ہیں جن کو میں نے انہی چیزوں کی شرح کے لیے، ان کی وضاحت کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو بیان کرنے کے لیے نقل کیا ہے۔ یہ بہت بڑی تعداد ہے، اس لیے کہ اس میں در حقیقت ہر حکم کی نمائندہ روایتیں منتخب کر لی گئی ہیں۔ ٹھیک، 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 تو اس طریقے کو آپ سمجھیں پہلے، یعنی طریقہ کیا ہوگا، کیا چیز کہاں سے معلوم کرنی ہے اور کیا چیز کہاں رکھنی ہے، یعنی پلیسمنٹ کیا ہے اس کا؟ پلیسمنٹ کیا ہے، وہ زیر بحث ہے۔ کسی چیز کی نفی نہیں ہو رہی بلکہ اس کو اس کی جگہ رکھ کر اس کے تصور کو درست کیا جا رہا ہے۔ تو یہ جو فہرست میں نے ابتدا میں مرتب کی ہے اس کو بھی لوگ بالکل غلط طریقے سے پڑھتے ہیں، یہ عنوانات ہیں۔ اچھا، مثلا دیکھیے اس میں ایک بات کہی گئی ہے، مثلا ایک نمبر ڈالا گیا اور کہا گیا نماز۔ بھائی نماز ایک لفظ کا نام تو نہیں ہے نا، نماز میں کچھ اعمال ہیں، نماز میں کچھ اذکار ہیں، تو آپ جب نماز کا باب نکالیں گے تو اس میں نماز کے اعمال میں کیا کیا سنتیں ہیں وہ بیان ہوں گی، اس میں نماز کے اذکار میں کیا کیا سنتیں ہیں وہ بیان ہوں گی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ان اذکار اور ان اعمال کے بارے میں کیا اسوہ حسنہ ہے وہ نیچے بیان ہوگا۔ اچھا، 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 تو یہ ہے کسی چیز کو پڑھے بغیر، کسی چیز کو سمجھے بغیر، اس کے اندر اترے بغیر اس کے بارے میں تبصرہ کرنا۔ یہ 26 عنوانات ہیں، یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ سنن ابی داؤد کھولیں گے تو کتاب تو 500-600 صفحے کی ہوگی یا 1000 صفحے کی ہوگی، شروع میں ایک فہرست دی ہوتی ہے، جی جی جی، وہ فہرست 2 یا 4 صفحوں کی ہوگی، کتاب الصلاۃ ہے، کتاب الصلاۃ فہرست دی ہوگی۔ اچھا کسی نے وہ صرف عنوانات کی فہرست بنا دی ہوگی، کسی نے ایک ایک روایت کی فہرست بنائی ہوگی۔ تو یہ اصل میں عنوان ہیں جو دیے گئے ہیں، یعنی سنت اپنی اصل میں ان عنوانات کے تحت بیان کی جائے گی۔ اچھا، اب حج کا آگے پورا باب ہے، عمرے کا پورا باب ہے، قربانی کا پورا باب ہے، اسی طرح سے ہر سنت جس کو یہاں ایک عنوان دیا گیا ہے اس کی تفصیل میں آگے سنن کی پوری فہرست آپ کے سامنے آئے گی، اور اس طرح وہ سینکڑوں ہی ہوں گی لیکن عنوانات یہی ہے۔ جب سارے ذخیرے کو سامنے رکھ کر عنوانات نکالے گئے ہیں تو وہ ابتدا میں تاکہ ایک تعارف ہو جائے آپ کو، کیوں اس کی ضرورت کیوں تھی کہ آپ نے قرآن بتا دیا تو ایک عام آدمی یہ جاننا چاہتا ہے کہ قرآن تو چلیے میں جا کے بازار سے لے آؤں گا اور پڑھنا شروع کر دوں گا، سنت کیا ہے، تو اس کو ایک اجمالی تصویر سب سے پہلے معلوم ہو جائے۔
اب اس تصویر کو سامنے رکھ کر وہ جب پڑھے گا کتاب کو تو اب اس کی تفصیلات سامنے آنا شروع ہو جائیں گی. ٹھیک. تو وہ فہرست میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں تاکہ یہ معلوم ہو جائے آپ کو. لیکن یہ بات جو میں نے کہی وہ جان لیں. اس فہرست میں 4 عنوانات قائم کیے گئے ہیں. اچھا. پہلے یعنی کیٹیگریز کے عنوانات. ایک عبادات، دوسرے معاشرت، تیسرے خور و نوش کھانے پینے کے معاملے میں، اور چوتھے رسوم و آداب. ٹھیک. اب سب سے پہلے دیکھیے کہ عبادات میں کیا ہے. نماز یہ ایک عنوان ہے. اس کی تفصیلات آپ کو نماز کے باب میں ملیں گی. اور میں نے عرض کیا کہ اس میں آگے تفصیل ہوگی کہ نماز میں یہ اعمال سنت ہیں. وہ 10 چیزیں ہو سکتی ہیں، 15 چیزیں ہو سکتی ہیں. یعنی اذان بھی آئے گی نماز میں، اس میں ظاہر وضو آئے گا، اس میں اذان آئے گی، اس میں جماعت کے طریقے آئیں گے، سب چیزیں آئیں گی. عید کی نماز آئے گی، عید کی نماز الگ آئے گی، جمعے کی نماز الگ آئے گی. تو آپ ذرا اندازہ کیجئے کہ وہ کتنی لمبی فہرست بنے گی. لیکن اس کے لیے عنوان یہاں کیا ہے؟ ایک عنوان نماز. اس کے بعد زکوٰۃ اور صدقہ فطر. ٹھیک. اب ظاہر ہے کہ زکوٰۃ آگے کن کن چیزوں میں ہے. اس میں معاشی کی زکوٰۃ کیا ہے، اس میں مال کی زکوٰۃ کیا ہے، اس میں آپ کی پیداوار کی زکوٰۃ کیا ہے، اس کی تفصیلات آگے آپ کو ملیں گی. وہ سب سنت ہیں. لیکن یہاں ایک عنوان قائم کر دیا گیا، روزہ و اعتکاف. تو روزہ اور اعتکاف اب ظاہر ہے ان سے متعلق بھی بہت سی تفصیلات ہیں. یہاں تو یہ بھی نہیں بیان کیا گیا کہ روزہ کہتے کس کو ہیں یا اس میں کن چیزوں سے اجتناب کرنا ہے. تو وہ ساری کی ساری چیزیں آگے بیان ہوں گی. اسی طرح حج و عمرہ، قربانی اور ایام تشریق کی تکبیریں. یہ 5 عنوانات ہیں جن میں عبادات کو بیان کر دیا گیا ہے. لیکن ان میں سے ایک ایک چیز کو آگے 10 صفحات میں وضاحت کے ساتھ بتایا ہے. قربانی میں تسکیہ تسمیہ لازم ہے، جانور کون سا، جانور کیسے ہوگا، کیا نہیں ہوگا، وہ آگے تفصیلات آپ کو ملیں گی. اب معاشرت کو دیکھیے. معاشرت میں کیا ہے؟ نکاح و طلاق اور ان کے متعلقات. اب ظاہر ہے کہ طلاق دینی کیسے ہے، اس کے احکام کیا ہیں، وہ چیزیں قرآن مجید میں بھی دہرائی گئی ہیں. عدت کا قانون. لیکن اصلاً طلاق سنتی سے جاری ہوئی. یعنی طلاق کا معاملہ بھی یہ ہے کہ جب آپ اس کی پوری تاریخ کو دیکھتے ہیں تو یہ انبیاء کے دین میں ہمیشہ سے یہ طریقہ رہا ہے. طلاق کیسے دینی ہے، یعنی نکاح کیسے کرنا ہے، طلاق کیسے دینی ہے. اب نکاح میں بھی کچھ چیزیں ہیں جو سنت کے طور پر جاری کی گئی ہیں. یہاں تو مہر کا ذکر بھی نہیں ہوا جبکہ اس کا لازمی حصہ ہے، قرآن میں مذکور ہے. کیوں نہیں؟ اس لیے کہ یہ تفصیلات وہاں ہوں گی. یہاں عنوان قائم کر دیا گیا ہے. تو طلاق اس سے پہلے عربوں کے ہاں بھی اسی طرح سی رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اندر تطہیر کر کے اس کو درست کر کے اس کو جاری کر دیا. پھر قرآن مجید نے اس کی بہت سی تفصیلات بیان کر دی. اب یہ سب چیزیں آگے بیان ہوں گی جتنی بھی ہیں. اور طلاق کا باب آپ دیکھیں گے کہ وہ کئی صفحات پر پھیلا ہوا ہے اس کتاب میں. لیکن یہاں ایک عنوان کر دیا، نکاح و طلاق اور ان کے متعلقات. حیض و نفاس میں زن و شو کے تعلق سے اجتناب. درست. یعنی یہ 2 حالتیں ایسی ہیں، حیض کی اور نفاس کی، کہ جس میں میاں بیوی کے درمیان جو تعلق ہوتا ہے وہ نہیں قائم ہونا چاہیے. یہ معاشرت کے بارے میں ہے. یہ چیز بھی کیوں یہاں نقل کی گئی ہے؟ اس لیے کہ یہ قرآن سے شروع نہیں ہوئی، یہ انبیاء کے دین میں ہمیشہ سے موجود رہی ہے. اس کو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاری کر دیا. قرآن مجید نے اس کے بعد اس کا ذکر کیا یا کچھ سوالوں کا جواب دیا. اسی طرح سے خور و نوش کھانے پینے کی چیزیں. یہ آپ جانتے ہیں کہ سور، خون، مردار اور خدا کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح کیے گئے جانور کو حرام قرار دیا گیا ہے. ٹھیک. یعنی حرمت حلت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی شریعت میں ایک چیز تو یہ ہے نا کہ اصول میں کیا چیزیں حرام کی گئی. اس کے بعد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی شریعت میں انبیاء کے ذریعے سے ہماری اصلاح کرتے ہوئے کن مشتبہ چیزوں میں اپنا فتویٰ جاری کیا کہ یہ حرام ہے. تو یہ بھی پہلے سے اسی طرح جاری. آپ یہی فہرست دیکھیں گے آپ کو تورات میں نظر آ جائے گی. یہی دین ابراہیمی کی روایت کے طور پر عربوں میں جاری تھی. اسی کو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے جاری کیا. اللہ کا نام لے کر جانوروں کا تزکیہ. ٹھیک. یعنی جب آپ جانور کو ذبح کرتے ہیں تو اس میں اللہ کا نام لینا ہے اور اس کا خون نکالنا ہے. خون نکالنے کو تزکیہ کہتے ہیں عربی زبان میں. تو یہ چیز بھی ایک سنت کے طور پر جاری ہے. قرآن اس کا ذکر کرے گا، اس کا ابتدائی حکم آپ کو نہیں دے گا. یہ تفصیلات اگر آپ بتا دیں پھر ہمارے وقت یہاں پر. اس کے بعد رسوم و آداب ہے. اور رسوم و آداب تو ہر آدمی اس سے واقف ہے، میں صرف اس کو پڑھ دیتا ہوں. اللہ کا نام لے کر اور دائیں ہاتھ سے کھانا پینا. ملاقات کے موقع پر السلام علیکم اور اس کا جواب. چھینک آنے پر الحمدللہ اور اس کے جواب میں یرحمک اللہ. مونچھیں پست رکھنا، زیر ناف کے بال کاٹنا، بغل کے بال صاف کرنا، بڑے ہوئے ناخن کاٹنا، لڑکوں کا ختنہ کرنا، ناک، منہ اور دانتوں کی صفائی. استنجا، حیض و نفاس کے بعد غسل، غسل جنابت یعنی میاں بیوی کے تعلق کے بعد غسل. میت کا غسل، تجہیز و تکفین، ہر مسلمان ان چیزوں سے واقف ہے. تدفین
کہ کیسے مردوں کو آپ نے جلا تو نہیں دینا، دفن کرنا ہے۔ عید الفطر، عید الاضحیٰ، ٹھیک، اب دیکھیے یہ رسوم و آداب ہیں جو مسلمانوں میں جاری کر دیے گئے ہیں، یہ پوری فہرست ہے۔ اس کو جب آپ دیکھتے ہیں تو ظاہر ہے کہ یہ عنوانات ہیں جو بیان کیے گئے ہیں، اس میں بھی آپ یہ دیکھیں گے کہ بعض چیزیں تو کسی وضاحت کا تقاضا نہیں کرتی۔ مثلا یہ بات پوری ہو گئی کہ ملاقات کے موقع پر السلام علیکم اور اس کا جواب، لیکن میت کو غسل کیسے دینا ہے اس کی تفصیلات ہوں گی، تو وہ آگے بیان کی جائیں گی۔ رسوم و آداب کا یہ باب آگے آئے گا جس میں اس کی تفصیلات موجود ہوں گی۔ یہ سنن کی فہرست ہے۔ تو اب ہم پورے اطمینان کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن مجید وہ ہے جو آپ بازار سے لاتے ہیں اور آپ اس کو اپنے گھر میں لا کے ادب کے ساتھ اللہ کی کتاب کی حیثیت سے پڑھتے ہیں، اور سنت کیا ہے یہ پوری فہرست آپ کے پاس موجود ہے۔ یہ دونوں کیوں اللہ کی کتاب ہیں اور یہ کیوں پیغمبر کی سنت ہے؟ اس لیے کہ اس کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی حیثیت سے جاری کیا ہے اور مسلمانوں نے اپنے اجماع اور تواتر سے اس کو نقل کیا ہے۔ اس کے لیے آپ کو کسی دوسری کتاب میں جانے کی ضرورت نہیں۔